الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بعض اوقات چھوٹے بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے اور یہ بچے بستر پر پڑ جاتے ہیں، کھیلنا کودنا اور شرارتیں کرنا، ہنسنا کھیلنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور نظر بد کے ٹوٹکے بھی آپ کرتے ہیں۔ اس سے وقتی طور پر افاقہ ہو جاتا ہے، پڑھ کر بھی دم کرتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، لیکن پھر اگلے دن دوبارہ ویسی ہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بچہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتا اور نظر بد جو ہے وہ ایسی ہی مصیبت ہے، ایسی ہی بلا کا نام ہے جو اچھے خاصے چلتے پھرتے انسان کو بستر پر لٹا دیتی ہے۔ اور بعض نظر بد ایسی ہوتی ہے، ایسی بلاؤں والی ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہنستے پھرتے انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد جو ہے برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا توڑ بھی اتارا، جو کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی شکل میں سورت میں قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ دو ایسی صورتیں ہیں جو نظر بد کا حتمی علاج، جادو ٹونے کا حتمی علاج اور ساحر اور کاہن کا کیا ہوا جو جادو ہوتا ہے اس کا بھی علاج سمجھا جاتا ہے۔ اور کئی علماء کرام مشائخان عظام کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ دو صورتوں کی 11 آیتیں جو ہیں وہ انتہائی اکثیر، انتہائی مجرب ہیں، لیکن ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے تو ایسے وہ بچے جو نظر بد کا اور انتہائی بد نظری کا شکار ہو چکے ہیں، انتہائی کالی نظروں کا شکار ہو چکے ہیں کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے ہیں، بستر پر لیٹ گئے ہیں اور ان کے شرارتوں سے، ان کے کہکہوں سے جو گھر کی رونق تھی وہ بھی مان پڑ چکی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا اور طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے باوضو حالت میں سوتی دھاگا لے لیں، سفید سوتی دھاگا لے لیں یا پھر آپ نیلا سوتی دھاگا لے لیں۔ یہ دونوں دھاگوں میں سے کوئی بھی دھاگا آپ لے سکتے ہیں۔ دھاگا لینے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہونے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، ایک مرتبہ سورۃ الفلق پڑھیں، پھر ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں اور دھاگے پر ایک گرہ لگا دیں۔ پھر دوسری بار بھی اسی طرح سے آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے، دھاگے پر دم کرنا ہے اور ایک اور گرہ لگا دینی ہے۔ اس طرح سے 2 گرہیں ہو گئیں، تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھتے جائیں اور آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے دم کریں اور ایک ایک گرہ لگاتے جائیں، یعنی کہ آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے ایک گرہ لگانی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ یہ تینوں پڑھنی ہے اور 11 ہی گرہیں لگانی ہیں۔ 11 گرہیں لگانے کے بعد، یعنی کہ جو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد آپ نے گرہیں لگائی ہیں، اب اس دھاگے کو بسم اللہ اور الحمدللہ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر، ایک مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر آپ بچے پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد یہ دھاگا بچے کی گردن میں ڈال دیں۔ اگر گردن میں اس کو الجھن ہو رہی ہے یا وہ چھوٹا بچہ ہے دھاگے کو اتار دے گا تو آپ یہ دھاگا آرام سے ہلکے ہاتھ سے بچے کے بازو پر بھی باندھ سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ اتنا مجرب نسخہ ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ اس سے بچہ چند ہی لمحوں میں اچھا خاصا ہو جائے گا۔ نظر بد کا انتہائی مجرب اور انتہائی بہترین عمل ہے۔ یہ دھاگا جب تک بچے پر رہنے دیں، کوشش کریں کہ 7 دن سے پہلے اس دھاگے کو نہ اتاریں اور آپ دیکھیں گے کہ جو نظر وقتی طور پر زائل ہو جاتی تھی، وقتی طور پر اترتی تھی، مختلف طرح کے عمل، مختلف طرح کے وظائف اور ٹوٹکے کرنے سے وقتی طور پر ختم ہوتی تھی، وہ نظر بد بالکل ختم ہو جائے گی اور اس گندی اور کالی نظر سے آپ کے بچے کو مکمل نجات مل جائے گی اور وہ دوبارہ سے اپنی
اپنی شرارتوں کی طرف، اپنے کہکہوں کی طرف اور اپنے اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہ عمل تمام ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ نظر بد کا، کالی نظر کا شکار ہو چکے ہیں۔ عام طور پر نظر چونکہ بچوں کو زیادہ لگتی ہے، اس لیے اس ویڈیو میں بچوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، ورنہ بالغ افراد کے لیے بھی آپ یہی عمل کر کے انہیں بھی یہ دھاگا جو پڑا ہوا ہے یہ دھاگا پہنا سکتے ہیں، اور ان کی نظر بھی چند ہی لمحوں، چند پلوں میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نظر بد، کالی نظروں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔